اب یہاں اللہ تعالیٰ اہل تورات کو فرما رہا ہے، قل یا اہل الکتاب، اے محبوب ان اہل کتاب سے فرما دیجئے، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تم تورات کو قائم کرو، تورات کو نافذ کرو۔ کہ اب اگر اس آیت کو یوں پڑھا جائے کہ یا اہل القرآن، یا اہل القرآن، اے قرآن پڑھنے والو، قل یا اہل القرآن لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، حتی تقیموا القرآن، یہاں تک کہ قرآن کو اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے خطے میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، اپنی بستی میں، اپنے قریے میں، اس کو جہاں تک تم نافذ نہ کرو اس وقت تک تم کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی تمہارا کوئی مذہب نہیں، تمہارا کوئی ایمان نہیں، تمہارا کوئی عقیدہ نہیں، تمہارا کوئی نظریہ نہیں، جب تک تم قرآن کو نافذ نہیں کرتے۔ اب قرآن کی یہ جو 3 آیتیں میں نے ابتدا اور آغاز میں پڑھی ہیں، یہ ذرا سنیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے جا کے کہ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں اور قرآن کا معیار کیا ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اگر تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ رب کا فتویٰ ہے، یہ خالق ارض و سما کا فتویٰ ہے، یہ کلام الہی ہے، رب کا قرآن ہے، سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر 44 کا آخری حصہ ہے۔ اب ہر بندہ خود دیکھ لے کہ میں کیا فیصلے کرتا ہوں۔ ملک کے سربراہ بھی غور کریں کہ ان کے فیصلے کہاں جاتا ہے کہ جی پتھر کے دور کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے یہ قرآن ہے، کہاں ہے کہ پھر تم مسلمان ہو؟ تم قرآن کو اسمبلی میں نافذ نہیں کر سکے، تم قرآن کو سوسائٹی میں نافذ نہیں کر سکے، تو پھر کس بات کی مسلمانی؟ یزید کے ساتھ امام حسین کی ٹکر کس بات کی تھی؟ یہی فکر پیچھے تھی۔ فرمایا میرے نانا نے قرآن کو قائم کیا ہے، اس قائم کردہ حکومت کو یزید اور یزید کی فکر گرانا چاہتی ہے، میں تن من دھن تو قربان کر دوں گا لیکن قرآن کے قیام کو مٹنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اگلی آیت سنیں، اسی مضمون کے آگے چل کے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہی الفاظ ہیں جو پچھلی آیت کے تھے۔ فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق، نازل کردہ قوانین کے مطابق اگر تم فیصلہ نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تم لوگ کون ہو؟ آگے سنیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے اس کے مطابق اگر فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کون ہیں؟ فاسق ہیں۔ اب یہ احکامات ربانی ہیں، ان کے تحت یزید کی ساری فکر، یزید کا سارا نظریہ اگر قرآن کی مخالفت کر رہا ہے تو امام علی مقام جیسے شہزادے کو اٹھنا پڑا۔ امام علی مقام اٹھے اور پوری دنیا کو بتایا کہ میں قرآن کے قیام کی بات کر رہا ہوں، میں قرآن کو قائم کرنے کی بات کر رہا ہوں اور وہی فکر دے رہا ہوں جو فکر میرے نانا نے دی تھی کہ پوری کفر کی ملت نے کہا تھا پیسہ چاہتے ہیں لے لیں، دولت چاہتے ہیں لے لیں، لڑکی چاہتے ہیں لے لیں، لیکن نظام کو قائم کرنے کی بات نہ کریں۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت نے فرمایا میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دو، دنیا کی دولت میرے قدموں میں لا کے رکھ دو، میں رب کے نظام کو قائم کر کے دم لوں گا۔ آج حسینیت سمجھنے والے کیا سیکھ رہے ہیں؟ اس بات کو سیکھیں اور اس بات کو سمجھیں، امام حسین نے قرآن کے قیام کے لیے اتنا تن من دھن قربان کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ علامہ نے کہا ہے تم خار ہوئے، علامہ کے الفاظ تم ہیں، ہم نہیں ہیں، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔